السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ دوستو، سورہ بقرہ چل رہی ہے۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت پڑھی، یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے ہفتے کے دن یعنی سنیچر کے دن مچھلی پکڑنے سے منع کیا، مگر وہ قوم نہ مانی تو اللہ رب العزت نے اس قوم کو بندر بنا دیا تھا۔ اس آیت کے اندر اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور اسی چیز کو بیان کیا ہے۔ اصل میں اس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا ہے کہ یہ قوم سمندر کے کنارے آباد تھی اور مچھلی کی بڑی شوقین تھی، اور بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن یعنی سنیچر کا دن ایک معظم اور عبادت کے لیے مقرر تھا۔ یعنی اللہ کی طرف سے ان کو یہ حکم تھا کہ اس دن کی تمہیں تعظیم کرنی ہے اور اس دن تمہیں عبادت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ پورے ہفتے مچھلی پکڑو، لیکن ہفتے کے دن یعنی سنیچر کے دن تمہارے لیے شکار کرنا منع ہے۔ اس دن تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم مچھلی پکڑو۔ اللہ رب العزت نے ان کا امتحان لیا۔ کس طریقے سے؟ کہ 6 دن تک تو مچھلی پانی کے اندر رہتی تھی، اور جس دن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے منع کیا شکار کرنے سے یعنی ہفتے کا دن، اس دن مچھلی پانی کے اوپر تیرا کرتی تھی۔ تو ان لوگوں نے ہیلا بازی شروع کر دی۔ ہیلا بازی کیسے شروع کی؟ کہ سنیچر کے دن یعنی ہفتے کے دن یہ لوگ جال لگا دیا کرتے تھے، اور وہ مچھلی جال کے اندر آ جاتی، اور اتوار کے دن اس کو پکڑا کرتے تھے، اور کیا کہا کرتے تھے کہ ہم نے تو اتوار کے دن پکڑی ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے جو ہے شریعت کے خلاف ہیلا بازی کی، اور یاد رکھنا شریعت کے اندر ہیلا بازی کرنا یہ شریعت کا ابطال اور استہزاء ہے، جو کہ بہت ہی بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس قوم کے اندر بعض لوگ اچھے بھی تھے، اللہ والے بھی تھے، صلحاء تھے، ان لوگوں نے منع بھی کیا کہ بھائی تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو، ایسا مت کرو، مگر یہ لوگ نہ مانے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو سزا کے طور پر جو ہے کیا بنا دیا؟ بندر بنا دیا۔ اس واقعے کا ذکر سورہ اعراف کے اندر بھی کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور آپ ان سے پوچھیے اس بستی کے بارے میں جو سمندر کے کنارے آباد تھی، اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، جبکہ وہ سنیچر کے بارے میں زیادتی کرتے تھے، اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا، اور ان کے پاس مچھلیاں سنیچر کے دن پانی پر تیرتی ہوئی آتی تھی، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور جس دن سنیچر نہیں ہوتا تھا اس دن مچھلیاں نہیں آتی تھی۔ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہے اسی طرح ہم ان کو آزماتے تھے، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اس لیے کہ وہ نافرمان قوم تھی۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور تحقیق ہے تم کو معلوم ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے سنیچر کے بارے میں زیادتی کی، ہم نے ان سب کو بندر بنا دیا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ ان کے جتنے بھی جوان تھے اللہ تعالیٰ نے سب کو بندر بنا دیا اور ان کے بوڑھوں کو خنزیر بنا دیا۔ مسلم شریف کی ایک روایت نقل کی گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے زمانے کے بندروں کے بارے میں پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ بندر وہی ہے یہودی جن کے چہروں کو اللہ نے مسخ کر دیا تھا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم پر اللہ تعالیٰ مسخ صورت کا عذاب نازل فرماتا ہے، یعنی جس قوم کی اللہ تعالیٰ صورتیں بدل دیتا ہے، چاہے وہ بندر کی شکل میں ہو چاہے خنزیر کی شکل میں ہو، تو وہ قوم زیادہ دن تک نہیں چلتی، وہ قوم ہلاک اور برباد ہو جاتی ہے، یعنی ختم ہو جاتی ہے وہ قوم۔ تفسیر کے اندر آتا ہے کہ یہ لوگ 3 دن کے بعد سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ تو عزیز ساتھیوں، ہم اس بات کو سوچیں کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا کیا انجام کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں، اسی کی فرما برداری کریں، اس کے کہنے کو مانیں۔ قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَاطیعوا الرَّسُولَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دو کہ صرف اللہ کی اطاعت کریں اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم اس سے اعراض کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ ایسے ناشکروں کو پسند نہیں کرتا، نافرمانوں کو پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ۔ یہاں پر یہ بات بھی عزیز ساتھیوں سمجھنے کی ہے کہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ سنیچر کے دن اب بھی شکار کرنا جائز نہیں ہے مچھلی کا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جمعرات کے دن مچھلی پکڑنا جائز نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔
حالانکہ پچھلی امت کے اندر صرف ہفتے کے دن یعنی سنیچر کے دن مچھلی پکڑنے سے روکا گیا تھا. اس شریعت کے اندر تمام دن شکار کرنا، مچھلی کا شکار کرنا، یہ کیا ہے؟ جائز ہے. اس لیے جو بات کہی گئی ہے اللہ تعالیٰ اس بات پر مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.